بالحاظ اور بامروت اور ذی شعور انسانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ محسن کے احسان مند رہتے ہیں، محسن کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں اور احسان مندی کے تقاضوں اور آداب کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا محسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اپنی امت پر بے شمار احسانات ہیں، خاص طور پر ان افراد پر جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعزاز جنہوں نے حاصل کیا ہے، ان پر بڑے احسانات ہیں۔ تو اس احسان مندی کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہے۔ درود و سلام کا تحفہ ایک امتی کی طرف سے اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے رہنا چاہیے کہ وہ ہستی جو زندگی بھر ہماری فکر میں رہی، ہماری نجات کے لیے تڑپتی رہی، جہنم سے آزادی دلانے کے لیے بے چین رہی، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی وقت مخصوص کر کے، مقدار متعین کر کے، انتظامی طور پر ہم ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر سکتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پتنگے پروانے اس آگ میں گرنے جا رہے ہیں، میں ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، اور میں ایسے ہی تم لوگ جہنم کی طرف لپک رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہوتی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ کو ہر وقت ایک فکر گھیرے ہوئے تھی اور غم ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی طبیعت پہ چھایا رہتا تھا۔ تو محترم سامعین، یہ جو فکر مندی تھی اور یہ جو غم تھا، یہ دنیا کے خسارے کا یا مال و دولت کی کمی کا نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اس بات کا تھا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر وہ جنت میں جانے والا بن جائے، میرے ہر امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اس وجہ سے آپ فکر مند رہتے تھے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ روزانہ کی بنیاد پہ پہنچتے رہنا چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو اور تم سلام پیش کیا کرو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے،
ایک یہ کہ ہم آپ پہ درود بھیجیں اور دوسرا یہ کہ سلام پیش کریں۔ تو سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم آپ کے ہاں حاضری دیتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر اتحیات میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہا کرو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے کیا ہی عجیب انداز اختیار فرمایا ایمان والوں کو درود و سلام کی ترغیب دینے کے لیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو حکم مقصود ہوتا ہے کہ بندوں کو دیا جائے تو اللہ جل شانہ اس آیت کا آغاز ہی اس حکم سے کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں روزے فرض کر دیے گئے، شروع میں ہی آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ لیکن یہاں یہ نہیں طریقہ اختیار کیا، یہاں پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، پھر آیت کے درمیان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہوا، ایک تو یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے درود کے، اس لیے کہ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی درود بھیج رہے ہیں اور اس کے نبی، اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں، تو تمہارے درود کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بتایا، اور دوسرا یہ بتایا کہ یہ جو درود شریف بھیجنے کا عمل ہے اس کی شان ہی نہیں رہتی۔ اس کی شان کیا ہے کہ اس عمل میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہیں۔ عام طور پر جو عبادات ہوتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے شریک نہیں ہے۔ بندے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ بندے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتے۔ بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نہیں کرتے۔ لیکن درود شریف کی شان ہی اتنی نرالی ہے کہ بندے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود پڑھ رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے اور بندوں کے درود، ایمان والوں کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ براہ راست رحمتیں نازل فرما رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم کہاں درود بھیج سکتے ہیں، کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم، کہاں آپ کا بلند مقام و مرتبہ اور کہاں ہم ادنیٰ سے امتی۔ ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ ہم درود بھیج سکیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں درخواست ہے ہماری طرف سے آپ ان پہ درود بھیج دیجیے۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، درود بھیج دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے جب یہ انداز اختیار کیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے یومیہ معمولات میں کثرت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ ارسال کرنا شامل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے میرا، لیکن وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ یہ بخل کی اور کنجوسی کی انتہا ہے
کہ کسی مجلس میں آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نامی اس میں گرامی آیا، لیکن سننے والے نے اس پہ درود ہی نہیں پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم مختصر سے درود اتنا ہی پڑھ لے، جو نہیں پڑھ رہا تو فرمایا یہ پرلے درجے کا بخیل ہے، یہ کنجوس ہے، چاہے اس کا بینک بیلنس کتنا ہی بھرا پڑا ہو، جتنا بھی ہو، چاہے اس کے گھر میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں اور وہ کوٹھی اور بنگلے میں رہتا ہو، لیکن وہ بخیل ہے جو درود نہیں پڑھتا۔ اور پھر جب ان کو تو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہم جب درود بھیجیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے، تو پھر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اس سے زیادہ بری شکل تو بخل اور کنجوسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑتا ہے حق جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو بتائیے اب درود شریف کا ہدیہ بھیجنے میں کس کا فائدہ ہے؟ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو حق جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فوائد درود شریف پڑھنے والے کو حاصل ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے 10 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اب ایک غلام کو آزاد کرنے کا کیا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا کتنا اجر ہوگا؟ تو یہ ملے گا ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے پر۔ تو گویا کہ 50 فائدے ہو گئے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن درود ابراہیمی کچھ طویل ہے، اس لیے اگر مختصر درود بھی پڑھ لیا جائے اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے فضائل عطا فرمائیں گے۔ اور مختصر درود شریف محدثین کرام رحمہم اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، درود بھی ہے سلام بھی ہے، تو دونوں حکم جو اس آیت میں دیے گئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے فضائل تو بہت سارے ہیں، ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ درود و سلام اس کی برکت سے بندے کو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے مال و دولت میں، مال و اولاد میں پاکیزگی آتی ہے۔ درود شریف کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ درود و سلام کی برکت سے مسائل اور مصائب سے نجات ملتی ہے۔ درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتے ہیں، اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں، اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ منافقت سے بھی بری ہے اور یہ دوزخ سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 اس دنیا کی۔ تو آپ لوگ سن رہے ہیں فضائل درود شریف کے، تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کتنا پڑھیں، تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم یومیہ بنیادوں پر 100 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھ لیے جائے، اس پہ پابندی آسان ہو جائے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ خود سے کوئی وقت متعین کر لیں، اپنی مصروفیات کے مطابق جو وقت ہے فرصت کا اس کو متعین کر لیں، اور اس میں 100 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک امتی کی طرف سے پڑھے جاتے رہنا چاہیے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے میری قبر پر، اور اسے اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ تو جب کوئی مومن درود پڑھتا ہے تو وہ اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ میرے اوپر پیش کر دیتا ہے کہ یا محمد صلی علیہ فلان ابن فلان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ ذرا سوچئے کہاں ہم گناہگار، حقیر، فقیر، اور کہاں ان کی بارگاہ، کہاں ان کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لیا جائے گا اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ فرشتہ کہے گا کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود شریف پڑھتا رہا، اور پھر وہ آپ علیہ السلام کی دعا اور شفاعت کا حقدار بنے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوم قیامت اپنے آقا کا قرب حاصل کر سکیں اور شفاعت حاصل کر سکیں تو پھر کیا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اس کو آپ ایک واقعے سے سمجھیں۔ ابھی قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی آتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ وقت حضرت کی آرام کا ہوتا تھا، تو اسے بتایا جاتا کہ حضرت تو آرام کر رہے ہیں، تو وہ کہتا کہ یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، یہ حضرت کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہدیہ وصول کر لیتے خادم، اور بعد میں حضرت کو پہنچا دیتے کہ ایک آدمی آیا تھا وہ یہ ہدیہ دے کے گیا۔ تو اس کی طرف سے مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آتا وہ اس وقت تھا جب ان کے آرام کا وقت ہے، مجھ تو ملاقات ہو نہیں پاتی تھی، تو وہ خادم کو ہدیہ دے جاتا تو وہ حضرت تک پہنچا دیتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے، آئندہ جب آئیں تو ان کو ملانے کے لیے میرے کمرے میں لے کے آنا۔ چنانچہ اب جب وہ آیا تو خادم اسے لے کر حضرت کے کمرے میں پہنچ گئے، تو حضرت نے اس سے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور اس کو بہت دعائیں دی، گویا کہ اس کو حضرت کی توجہ حاصل ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو درود و سلام ہے یہ بھی ہدیہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو ان کی توجہات کو حاصل کرنے کا طریقہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ اور حدیث میں آتے ہیں کہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ قبول کر لیتے، اور آپ بدلے میں اسے بھی کوئی تحفہ دیتے، اور اگر کوئی تحفہ نہ دیتے تو اسے کم از کم دعا ہی دے دیتے تھے۔
تو جب ہماری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفہ پہنچے گا تو ہمیں آپ کی توجہات بھی ملیں گی اور آپ کی دعائیں بھی ملیں گی. تو محترم سامعین، معزز حاضرین، اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے ہی یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم کم از کم 100 مرتبہ ضرور اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کریں گے. اس کو روٹین بنا لیں. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق بھی دیں اور اس کے برکات اور ثمرات سے بھی ہمیں نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.